اربوں روپے کی پراپرٹیز میں باہر بیٹھ کے اور ملک کے فیصلے کر رہا ہے. مجھے یہ صرف میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ کون سے مہذب معاشرے میں اس کی اجازت دی جاتی ہے کہ اربوں روپے کی پراپرٹیز ہیں. جب یہ پرائم منسٹر تھا اس نے خریدی لنڈن میں. ایک رسید نہیں بتا سکتا کہ پیسہ کدھر سے آیا ہے. یہ بتا ہی نہیں سکتا کہ پیسہ منی ٹریل کدھر سے گئی ہے. کچھ نہیں بتا سکتا. وہ فیصلہ کر رہا ملک کا. اس کا بھائی شہباز شریف جس نے آج لوگوں کو خوشخبری سنائی ہے کہ جی ابھی اور مزید مہنگائی آئے گی. 24 ارب روپے کے یہ کرپشن کیسز میں پکڑا جانے والا تھا. اس کی ٹرائل ہو رہی تھی اس کے اور اس کے بیٹوں کی. ایک بیٹا مفرور تھا, دوسرا بیٹا ان کی ٹرائل تھی. 16 ارب روپے ایف آئی اے کے کیسز جس میں یہ بچ ہی نہیں سکتے تھے. نوکروں کے نام پہ 16 ارب روپیہ لیا. اور یہ جو پیسہ نظر آ گیا, اس کے علاوہ جو پیسہ کسی کو نہیں پتا. 8 ارب روپے کے نیب کا کیس, جو یہ نیب چیئرمین نے ریزائن کیا ہے, اسے پوچھے تو صحیح کہ یہ آپ کے سامنے نہیں آیا 8 ارب روپے کے کیسز. اور وہ کیا کیس تھا؟ انہوں نے یہاں سے ہنڈی حوالے سے پیسہ باہر بھیجا اور پھر ان لوگوں کے نام پہ چینی والا اور پاپڑ والا اور ان کے نام پہ پیسہ ریمیٹنسز دکھا کے بھجوائی. فراڈ کیا. چیف منسٹر تھا وہ آدمی, پرائم منسٹر ہے. آصف زرداری دنیا کے اندر اس کی چوریوں کا پتہ ہوا ہے. اس کو مجھ سے 10% کہتے تھے. فیک اکاؤنٹس کیسز میں یہ پکڑا ہوا تھا. اربوں روپے اس نے علیحدہ ملک سے باہر بھجوائے. وہ اس ملک کا دانشور بنا ہوا ہے. وہ چیف ایڈوائزر ہے اس کی, وہ گورنمنٹ کا حصہ ہے. رانا ثناء اللہ جتنا اپنا ان کا نون لیگ کا وہ منسٹر کہتا ہے, اس کا باپ کہتا ہے کہ اس نے 18 قتل کیے ہیں. کئی فیصل آباد کے لوگوں سے پوچھیں کہ اس کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے, کون سا جرم ہے جس میں یہ ملوث نہیں ہے. یہ آج ملک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے اور قوم کو کہتی ہے کہ جی ان کی غلامی کریں. اور جب قوم نکلتی ہے تو ہمارے سارے مار دھاڑ کرنا, راتوں کو پکڑنا, کیسز کرنا کہ ہم کس طرح کی کوئی غلام ہیں, ہم کوئی بھیڑ بکریاں ہیں. یہ قوم یہ برداشت نہیں کرے گی. اور میں آج وارننگ دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ اسی طرح اگر ایک ملک کا جب قانون ہی نہیں رہے گا, جب بنیادی حقوق عوام کے نہیں رہیں گے, جب آئین کی اوپن وائلیشنز ہوں گی. 90 دن کا آئین سٹیٹ کرتا ہے بلیک اینڈ وائٹ. الیکشنز 90 دن کے آگے نہیں جا سکتے. 90 دن کے بعد یہ کیئر ٹیکر نہیں رہ سکتی. پہلے تو شرم کی بات ہے کہ اس بددیانتدار الیکشن کمیشن جو چیف الیکشن کمیشنر ہے, اور انشاءاللہ اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے, وہ چیف الیکشن کمشنر جس طرح کی 2 کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنائی ہیں. کیئر ٹیکر کا مطلب ہوتا ہے نیوٹرل کیئر ٹیکر. یہ اس طرح ہے کہ یہاں شہباز شریف حکومت کر رہا ہے اور ادھر فضل الرحمان حکومت کر رہا ہے پختونخوا کی. سارے اپنے لوگ بٹھا کے وہ پولیس والے, میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں اور میں وہ پولیس والوں کو بتانا چاہتا ہوں جنہوں نے ہمارے اوپر یہاں ظلم کیا تھا 25 مئی کو, انشاءاللہ جو مرضی یہ کر لیں, حکومت تو آنی ہے ہماری. میں انشاءاللہ اپنے اللہ کے سامنے یہ کہتا ہوں کہ اس باری پہلے تو آپ نے قانون توڑ کے بچ گئے, پہلے تو آپ نے غیر قانونی چیزیں کی اور ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کی زیادتی کر کے, ظلم کر کے بچ گئے. اس باری آپ نہیں بچیں گے, یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. میں زندہ رہا, میں انشاءاللہ انشور کروں گا کہ اس ملک میں جو ظالم ہے, جو بے قصور لوگوں پہ, جو جمہوریت کے اوپر اٹیک کرتا ہے, انشاءاللہ آپ کو ہم قانون کے کٹارے میں کھڑا کریں گے. اور میں اپنی ساری قوم کو کہتا ہوں کہ آپ تیاری کریں. اگر انہوں نے 90 دن سے آگے الیکشن کیے تو اس کے بعد ساری قوم کو نکلنا پڑے گا. جب تک آپ نکلیں گے نہیں, اس کا مطلب کہ قانون ختم ہو جائے گا 90 دن کے بعد. اس کا مطلب آئین ختم ہو گیا. اس کا مطلب ہمارا معاشرہ ڈکلیئر ہو جائے گا بنانا ریپبلک. اس کا مطلب کہ یہ ثابت ہو جائے گا کہ پاکستان میں صرف جنگل کا قانون ہے.
اس لیے عوام نے اس ملک کے آئین کی حفاظت کرنی ہے. اور جس طرح کا اٹیک کیا جا رہا ہے پاکستان کے ججز کے اوپر، جس جج سے ان کو لگتا ہے کہ جی ہمارے خلاف فیصلہ دے دے گا، اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. یہ مافیا ہے. میں یاد کرانا چاہتا ہوں قوم کو کہ انہوں نے سپریم کورٹ کو حملہ کیا اس کے اوپر ڈنڈوں سے. یہ دنیا میں کہیں اس کی مثال نہیں ہے. جمہوریت میں چھوڑے، آمریت میں اس کی مثال نہیں ہے کہ ایک سپریم کورٹ پہ حملہ کیا گیا اور ایک دیانتدار چیف جسٹس سجاد علی شاہ اس کو بگایا گیا. اور پھر یہ جو ابھی یہ جو تاڑڑ یہ جو ہے کوئی لا منسٹر، اس کا نانا یا دادا جو بھی تھا، اس نے پیسہ چلایا، اس نے بریف کیس چلا کے باقی ججز کو خریدا. یہ ہے ان کی تاریخ. یہ ہے وہ مافیاز. یہ کبھی بھی آزاد اور مضبوط عدلیہ کو کبھی ٹالریٹ نہیں کریں گے. یہ کبھی قانون کی حکمرانی نہیں ہونے دیں گے. کیونکہ جو لوگ قانون توڑتے ہیں، جنہوں نے کرپشن کرنی ہے، جنہوں نے پیسہ، جنہوں نے این آر او لینا ہے، وہ کبھی بھی رول آف لا نہیں آنے دیں گے پاکستان میں. اس لیے میں اپنی ساری قوم کو آج کہہ رہا ہوں کہ آپ نے تیاری کرنی ہے. ہم نے جو جیل بھرو تحریک ہے وہ آغاز ہو گیا لاہور سے. میں پھر سے لاہور کے لوگوں کو خاص طور پہ جس طرح وہ نکلے اور انہوں نے سپورٹ کی، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں اپنی سینئر لیڈرشپ جس نے خود فیصلہ کیا کہ نہیں ہمارے سے شروع ہوگی گرفتاریاں، میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور جو مجھے کل ابھی سے میسیجز آ رہی ہیں پشاور سے کہ ساری لیڈرشپ وہاں بھی تیار ہے اور عوام بھی تیار ہے جیلوں کے لیے، میں ان کو ابھی سے خراج تحسین پیش کر رہا ہوں. اور انشاءاللہ حقیقی آزادی، یہ حقیقی آزادی کی تحریک ہے. یہ اصل میں جو ہماری آزادی ادھوری رہ گئی تھی 1947 میں، جب ہم پوری طرح آزاد نہیں ہوئے تھے. لا الہ الا اللہ کا مطلب ہماری قوم کو پوری طرح سمجھ نہیں آیا تھا. جو بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے وہ کبھی کسی قسم کی غلامی نہیں کرتا، اور خاص طور پہ خوف کے بت کی کبھی وہ پوجا نہیں کرتا. قرآن کی آیت ہے جو لوگ ایمان لے آئے اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے. اللہ نے آج میں نے دیکھا لوگوں کے خوف دور کر دیے. میں نے وہ لوگوں کو جو آج دیکھے سینز، میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے. کیونکہ اللہ ہمیں اس حقیقی آزادی کی طرف لے کے جا رہا ہے جو صرف خوف کی وجہ سے ہمیں جس کی وجہ سے غلام رکھا تھا.